نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سے آغاز کر رہی ہوں، جس کے کچھ مضمون پچھلے کلپ میں بھی بیان ہوئے تھے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے شہداء کو حیات عطا فرمائی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شہداء کی روحیں سب پرندوں کی قالب میں جنت کی سیر کرتی، وہاں کی میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں بھی جتنی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ نے ان کو ایک لفظ میں ذکر کر دیا کہ بل احیاء۔ یا ذہن میں یہ رکھیں کہ دیکھیں، جو شرعی طور پر اور فقہی طور پر جہاد کرتے ہوئے مارا جاتا ہے، حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، نہ کفن، اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے اور اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کی یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسے ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، یا طالب علم، یا حج کے سفر میں نکلا ہوا، یا کسی اور اس طرح کے کام میں جو اللہ کی راہ تھی اس میں کوئی فوت ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون ہے، بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو جاتی ہے، نفاس میں یا پیٹ کے مرض، طاعون میں کوئی فوت ہوتا ہے، جمعے کے روز کوئی فوت ہوتا ہے، تو یہ سب جو ہے ان کے لیے بھی شہادت کا درجہ جو ہے وہ رکھا گیا ہے، مگر یہ شہادت جو ہے یہ انہیں اس فوت ہونے کے بعد آخرت میں جو ہے وہ عطا ہوگی۔ اور پھر ایک اور انداز سے دیکھیں تو شہداء راہ حق میں جان دے کر حیات انسانی سے فنا ہو جاتے ہیں اور حیات ربانی سے بقا پاتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ بھی سبیل الہی میں تلوار عشق کے قتیل ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی جان پوری لگا دیتے ہیں اور پھر وصل کے ذریعے حیات دائمی انہیں عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے اولیاء کی حیات بھی حیات شہداء کی ہی مثل ہوتی ہے۔ آپ لفظ شہداء پر، شہید پر غور بھی کریں تو یہ شہادت سے ہے، تو وہ اللہ کے نیک بندے کے جنہوں نے ساری زندگی اس اپنے ہر عمل سے اس شہادت کو ثابت کیا، شہادت محمدی کو ثابت کیا، اور گواہی دی انہوں نے اپنے ہر عمل سے کہ بے شک وہ اللہ برحق ہے، حضور کا آنا برحق ہے، قرآن برحق ہے۔ تو جو لوگ روحانی احوال سے بے خبر ہیں انہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو انبیاء ہیں وہ اولیاء سے بھی زیادہ، شہداء سے بھی زیادہ ان کی حیات عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، اونچی ہے۔ تو ان کو، انبیاء کو تو بعد از وصال جسمانی روحانی دونوں زندگیاں بدرجہ کمال میسر ہوتی ہے، مگر اولیاء عظام پر بھی جس طرح سے لوگ آج بھی جاتے ہیں ان کی حیات جاودانی کا ہمیں شعور نہیں ہوتا، اور طرح طرح کی آج لوگ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جو انعامات اپنوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ برحق ہے۔ پھر یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ کوئی پھولوں کا بستر نہیں ہے، تم دین کے لیے تمہیں اتنا بڑا منصب دیا گیا ہے، ایمان عطا کیا گیا ہے، تمہیں اس امت میں اور اس قوم میں بنایا گیا ہے، تو اس پر اب تیار رہو کہ یہ ایک عظیم الشان خدمت ہے جس کا بار اٹھانے کے ساتھ ہی تم پر ہر قسم کے مصائب کی بارش ہوگی، آزمائشوں میں ڈالے جاؤ گے، طرح طرح کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ جب صبر، ثبات، عزم و استقلال کے ساتھ تم اللہ کی راہ میں بڑھتے چلے جاؤ گے، تو ایسے میں اگر موت بھی آتی ہے تو یاد رکھو کہ تم پر عنایات کی بارش ہوتی رہے گی۔ اس لیے دو چیزیں بتا دی، صبر اور نماز، جن کا بار بار ذکر آتا ہے کہ جس سے انسان اخلاقی اوصاف میں بہت بلندی پر چلا جاتا ہے، یہ کامیابیوں کی کنجی بھی ہے۔ پھر ایک اور انداز سے دیکھیں تو موت کا لفظ ہی انسان کے ذہن پر ایک ہمت شکن اثر ڈالتا ہے۔ اس بات سے اسے منع کیا گیا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے جماعت میں، اس سے گروہ میں ایک جہاد کا جذبہ جو ہے، روح جاں فروشی جو ہے کہ میں اللہ کی راہ میں اپنی جان تک دے دوں،
اور دیکھیں جو نیت بھی کر لیتا ہے، جو اس نیت سے اپنے گھوڑے کو پالتا ہے جہاد کی نیت سے، تو اللہ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے، گو کہ اسے موقع نہیں ملا۔ تو ایک اللہ کی راہ میں جان دینے کی نیت تو رکھیں کہ تن من دن مولا تیری راہ میں تیرے دین کے لیے حاضر ہے، تو قبول فرما۔ پھر اس لیے یہ بار بار یہ تصور جمایا گیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے وہ در حقیقت حیات جاوداں پا لیتا ہے۔ اس سے روح شجاعت آتی ہے، دلیری آتی ہے، ایک انسان کو پرواہ نہیں رہتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بس اسے ایک ہی اپنی فکر رہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو تبھی جو ہے وہ اس مقام کو پا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم بالضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کے کچھ نقصان سے، وَالْأَنفُسِ جانوں کے، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ حبیب آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیں، الذین اذا اصابتہم مصیبہ جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، قالو انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہے اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہاں ان آزمائشوں کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے کہ جو دنیا میں انسان کو فیس کرنا پڑتی ہیں، کہ جب تک انسان اس دنیا میں ہے رنج و غم اور مصیبت و علم سے اسے کم و بیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ قرآن نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں نہیں رکھا کہ اب وہ اسلام کے دامن میں آ گئے ہیں تو اب انہیں کوئی مصیبت اور کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ قرآن نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دی ہے کہ جس سے وہ مصائب کے بے رحم حملوں کے بچاؤ کر سکتے ہیں۔ انہیں ایک عقیدہ دیا ہے جو سکون اور قرار کے نازک ترین لمحوں میں بھی انہیں سلامت رکھتا ہے۔ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ جائے اس میں مقابلے کی ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے، مصیبتیں اسے خس و خاشاک کی طرف بہا کر لے جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہے تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ اور جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں بلکہ کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، تو وہ کسی کے مرنے سے، کھیتی باڑی کے نقصان سے، کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا غمزدہ نہیں ہوگا کہ اس کا حوصلہ ہی ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جد و جہد کے لیے، نئی سٹرگل کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا۔ اس لیے قرآن مجید نے ان واقعات کی فہرست بتائی، مگر ساتھ گر بھی بتا دیا کہ جس پر عمل کر کے وہ ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کا حال ظاہر ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون ان نازک لمحوں میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور کون ہے جو نافرمان ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، ذرا سی تکلیف پر گھبرا جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا کہ خوف سے مراد اللہ کا ڈر، خوف الہی ہونا چاہیے، خشیت ہونی چاہیے۔ بھوک سے رمضان کے روزے مراد ہیں، اور مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا ہے، اور جانوں کی کمی سے امراض کے ذریعے موت کا ہونا ہے، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی، وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب، پھر فرماتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، عرض کرتے ہیں ہاں یا رب، فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا، عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ تو ایک اور حکمت بھی دیکھیں کہ مصیبت کے پیش آنے سے پہلے ہی خبر دے دی کہ یہ تمہارے پر آزمائشیں آئیں گی، یہ تم پر امتحان آئیں گے، ان سے تمہیں گزرنا ہے، تو پہلے خبر بھی دے دی، قرآن مجید میں ذکر بھی کر دیا۔ اس سے آدمی کو جب مصیبت آتی ہے تو صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب کافر دیکھے کہ مسلمان مصیبت کے وقت بھی صابر ہے، شاکر ہے، استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہے، تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہوتی ہے، وہ اس کی طرف رغبت ہو جاتے دل میں آ جاتی ہے ان کے جو بھی نان مسلم ہوتے ہیں۔
پھر آنے والی مصیبت کی پہلے سے اطلاع دینا، یہ غیبی خبر بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ پھر یہ بھی حکمت ہے کہ منافقین کے قدم ابتلا کی خبر سے اکھڑ جائے اور مومن اور منافق کا فرق جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ یہ مومن ہے اور یہ منافق ہے۔ مومن ڈٹ کے رہے گا اور منافق بھاگنے کی سوچے گا۔ پھر یہ کہنا کہ وقت مصیبت انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رحمت الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مومن کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی تکلیف کو گناہ کا اس کے کفارہ بنا دیتا ہے۔ غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں صبح و شام، دن رات، تو ہمارے وہ جو گناہ ہیں وہ جب انسان صبر کرتا ہے تو ان کے ذریعے وہ چھٹ جاتے ہیں۔ پھر آزمائشی مصائب کے مختلف عنوانات دے دیے گویا کہ اہل ایمان کو خوف و ہراس کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ خوف کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، کسی بھی چیز کا خوف ہو سکتا ہے، جیسے عام دنیا میں دیکھیں تو کوئی اندھیروں سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، لیکن مومن کو بے خوف ہو جانا چاہیے، صرف اللہ کا ڈر ہو، اللہ کی خشیت ہو اس کے دل میں، دنیا کسی چیز سے اسے ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے۔ ابتلا بالجوع یعنی اہل ایمان کو فقر اور فاقہ سے آزمایا جاتا ہے۔ فقر اور فاقہ تک دستی آ گئی، قرض آ گیا، کوئی بھی ایسی پریشانی آ گئی، توکل رکھے اللہ پر، اللہ راستے نکالے گا۔ پھر بنقص من الاموال کہ مالی نقصان ہو گیا، اچانک سے ناگہانی ہو گیا، کہیں آگ لگ گئی، کوئی دیوار گر گئی، کسی طرح سے مویشی فوت ہو گئے یا کوئی ایسا، یاد رکھیے اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ یہ ہوگا، تمہیں دنیا میں ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اسی طرح بنقص الانفس اہل ایمان کو جانی نقصانات، یعنی کوئی فوت ہو گیا ماں باپ میں سے، اولاد میں سے، دوست احباب میں سے، قریبی میں سے، تو اسے خود کو تنہا نہیں سمجھنا بلکہ اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھنا ہے۔ اسی طرح ثمرات کا ذکر ہوا، یہ ہے کہ اہل ایمان کو دیگر دنیاوی نعمتوں کے نقصان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ پھر روحانی مجاہدات جو کرتے ہیں ان کو بھی تکلیف اور مصائب آتے ہیں، ان کے لیے تکالیف اور مصائب ترقی کا باعث ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں۔ وہ جب صبر اور استقامت کے ساتھ ان سے مراحل سے گزرتے ہیں تو انہیں اعلیٰ منزل اور اعلیٰ مقام عطا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو جو روحانی سفر میں نکلتے ہیں ان کے لیے بھی 5 وہ چیزیں ہیں، 5 خوف ہیں۔ خوف النفس، نفس کی بیماریاں اور اس کی آفتوں کا خوف۔ اس میں کیا ہوتا ہے، تزکیہ نفس کی فکر جو ہے اس کی تشویش ان کے اندر آتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں۔ جنہیں شعور ہی نہیں ہے وہ تو اس کے لیے اسٹرگل ہی نہیں کرتے، تو جنہیں سمجھ آ جاتی ہے وہ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے اور زیادہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خوف الشیطان، شیطان کے فطروں کا، حملوں کا خوف۔ اب آپ عام دنیا دار کو دیکھیں، اسے تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، لیکن جو روحانی سفر پر گامزن ہوتے ہیں وہ دنیا کے فریب، قلب کے خطرات اور جو شیطانی جال ہے ان سب سے آگاہ ہوتے ہوئے ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح خوف النار، دوزخ کے عذاب کا خوف، یہ فی الحقیقت خوف آخرت ہے۔ پھر ایک خوف ہے خوف الحجاب والفراق، کہ محبوب جو ہے اس کے اور میرے درمیان حجاب نہ آ جائے، اس کی قربت سے مجھے محروم نہ کر دیا جائے۔ یہ خوف صحبت و جمال ہے، وہ اور زیادہ محنت کرتا ہے، عبادت میں، بندگی میں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ایک ہے خوف التعظیم والجلال، کہ باری تعالیٰ کی بزرگی، کبریائی کا خوف، کہاں میرا رب، کہاں میں، کہاں حضور کی ذات مبارکہ، انبیاء کے، مرسلین کے سردار، کہاں میں معمولی گناہ گار خطا کار۔ تو یہ خوف عظمت و جلال ہے۔ مگر یہ سب چیزیں اگر اس نے ان کو پازیٹیو لیا، ان پر اس نے بہتر اپنا عمل کر لیا تو وہ ان سے نکلتا چلا جاتا ہے، ان سارے شیطانی جالوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر اعلیٰ منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہاں آپ نے دوسری آیت میں دیکھا کہ اللہ نے تاکید کر دی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کرو۔ یہ نہیں کہ صرف کوئی فوت ہو جائے تو پڑھے، نہیں، بلکہ صبر والوں کا ہر مصیبت پر، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ابتلا کا، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو ابتلا کا جو لفظ آتا ہے یہ سخت قسم کی آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اس میں خیر اور شر دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ پھر اب یوں بھی دیکھیں اس ایک لحاظ سے
تو جب تک دوسری سائیڈ ہمارے سامنے نہ ہو، یعنی اگر پریشانی آتی ہے تو نعمت کا احساس دلانے کے لیے آتی ہے، رات آتی ہے تو دن کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے اب صبح ہوتی ہے تو شام کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو احساس ہی نہ ہو، ہر وقت اگر دن ہی ہو، اسی طرح ہر وقت اگر نعمتیں ہوں تو ان کا احساس نہیں رہتا۔ تو ایک طرف تو یہ آزمائشیں آتی ہیں تاکہ نعمتوں پر شکر گزاری بھی آئے، انسان کو کرنی آئے۔ پھر دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات چھوٹی پریشانی، یہ چھوٹے مصائب یا چھوٹی جو بھی کوئی آتی ہے، یاد رکھیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی اور آسانی جڑی ہوئی ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ آزمائش اور نوازش ساتھ ساتھ ہے، تو آزمائش آئے تو مسکرائیں کہ اس کے بعد نوازش بھی آ رہی ہے۔ تو یہ جو آپ کا مسکرانا اور توکل علی اللہ ہے، یہ اس بات کو سمجھ لینا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو تکلیف چھوٹی ہوگی، نوازشیں بڑی ہوگی، آپ اس تکلیف سے گزر گئے صبر کے ساتھ، آپ کے اندر مقابلے کی ہمت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جب اسے سر پہ سوار کر لے تو وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک مولا علی سے اسے نسبت دی جاتی ہے کہ اگر اللہ کے قریب کر دے کوئی ایسی پریشانی تو وہ آزمائش ہے، اور اگر اللہ سے اور دور کر دے تو وہ سزا ہے۔ تو ہمیں آزمائشوں سے گزرتے ہوئے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔